السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وقال تعالی ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان، عقیدہ، توحید جیسا دولت دیا۔ سلف ہمیشہ یہ دعا کرتے، آپ لوگ بھی ہمیشہ یہ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید و سنت پر ہی ہو، آمین۔ بعدہ میں مجید الرحمن کے تمام ہی ذمہ داران اور آپ تمام مشارکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ علماء کی قدر کرتے ہیں۔ اپنے دل سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ دوسرے مساجد میں گیا میں، لیکن اس مسجد میں آنے کے بعد امام صاحب اور دوسرے لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات ہے کہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ توحید پرستوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے، بعض لوگ سختی سے بات کرتے ہیں، ویسا ماحول میں نہیں دیکھا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جیسے اس مسجد کے مصلی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اہل حدیث مسجد کے مصلیوں کو ایسے ہی اخلاق سے پیش آنے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے یا 40 منٹ میں گفتگو کروں گا صحابہ کرام کے لیے دین کی قربانیاں۔ یہ موضوع بہت طویل ہے، قیامت تک بول سکتے ہیں، اتنا طویل موضوع ہے، اور صحابہ کرام کا ذکر چھڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کا ادنا سے ادنا مومن کے کان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی تاریخ، اور صحابہ کرام کی تاریخ میں اللہ نے ایسی جاذبیت، کشش، اٹریکشن رکھا ہے، سونے والے کو بھی جگہ دیتا ہے ماشاءاللہ۔ امت کے کسی بھی طبقے کی مثال دیں، خطبے میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں میں، آپ ابن تیمیہ کی مثال لو، ابن القیم کی مثال لو، ثناء اللہ امرتسری بولو، علامہ البانی بولو، الحمدللہ اللہ ان تمام کو جو ہے مغفرت فرمائے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کی سیرت واقعی جو ہے بہت بہترین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سیرت کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی کے سارے زیر سایہ تربیت پائے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ یہ چنندہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی اولیاء تھے۔ کتنی آیتیں میں پڑھوں؟ میں سمجھتا ہوں سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے صحابہ اکرام کا ذکر، سورہ بینہ پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ سے شروع ہو کے سورہ بینہ پہ ختم ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ یہ قرآن کے سب سے آخری جو ہے صحابہ اکرام کی آخری صورت ہے۔ کون سی صورت؟ سورہ بینہ۔ اور سورۃ البینہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس سے ایک بڑا بہترین واقعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترتا تھا، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے دل پر قرآن اترتا تھا، تو قرآن جب اترتا تھا تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک قرآن کو برداشت کرتے رہے، وہی کی سختیوں کو برداشت کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھو، آپ کی توازن کی ساری دیکھو۔ اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سننا چاہتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابی تم قرآن سناؤ۔ کس سے بولے؟ ابی سے بولے۔ تو ابی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترتا ہے، میں کیوں سناؤں آپ کو؟ ماشاءاللہ صحابہ اکرام بھی کیسے بات کرتے تھے نبی سے، وہ ادب، صحابہ کا جو ادب صحابہ نبی کا جو ادب کرتے تھے، وہی ادب ماشاءاللہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، قرآن آپ کے دل پر اترتا ہے تو میں کیوں پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ یہ عاجزی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ یہی آج ہمارے گھروں کے ماحول میں ایک چیز لانے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ قرآن سنانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا، وہ معمولی پوسٹ آفس میں ملازم تھے، لیکن ماشاءاللہ ہمیشہ قرآن سنانے کی ایک عادت تھی۔ اس کا اثر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، اور اس کا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ میرے 2 بیٹے عمر آباد سے حفظ کیے، اور ماشاءاللہ دونوں کی مدت کی حفظ صرف 2 سال ہے۔ کہاں سے اثر آیا؟ میرے والد مرحوم نے، حالانکہ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، وہ عربی نہیں جانتے تھے، وہ انگریز کے زمانے کے پڑھے ہوئے تھے، مگر جب بھی قرآن آتا تو کبھی میں اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھتا تھا۔ وہ قرآن پڑھ کے روتے، سمجھتے اور اتنا مزہ لیتے۔ تو ہمارے گھروں سے ماشاءاللہ پہلے قرآن کی آواز آتی تھی، آج کیا ہے؟ گانوں کی آواز آ رہی ہے، ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے گھروں میں جو برکت ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو کیوں قرآن سناؤں؟ تو حضرت ابی کا جواب دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہارا نام لیا ہے عرش کے اوپر سے۔ کتنی بڑی
خوبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی سے نام کہے امت میں سے، تمہاری امت میں سے ہے ابی سے قرآن سنو، تو حضرت ابی کو شک آیا، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، وہ اعزاز پا کر خوشی کی شدت نہیں رہی، روایتوں میں آتا ہے فبکا من شدت الفرح، خوشی سے رو پڑے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اور فوراً جو ہے سورہ بینہ کی آیتیں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، جس کے آخر میں آیا کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت تھی۔ معزز حاضرین، میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان آیتوں کو رکھ کر اپنے آگے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ صحابہ کرام دیکھو، انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی، وہ دنیا کے نہیں جیتے تھے، آخرت کے لیے جیتے تھے۔ ہماری زندگی میں، صحابہ زندگی میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں، وہ کس کے لیے جیتے تھے؟ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے جیتے تھے۔ ذرا تصور کرو، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شادی ہو کر نیا وہ نماز فجر پڑھ کے آئے تو مدینے میں اعلان کیا گیا، جس آدمی کے پاس جو بھی طاقت ہے لے کے نکل جائے، غزوہ احد کو جانا تھا تو حضرت حنظلہ نکل گئے، حالانکہ نماز فجر کے پڑھ کر آنے کے بعد سوئے اور اپنی بیوی سے ضرورت پوری کی، کیا ہو گئے؟ وہ جنوبی ہو گئے، ان پر غسل واجب تھا۔ نبی کی اتباع کا جذبہ ایسا، وہ مائکرو سیکنڈ میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اللہ اکبر، ناپاکی حالت میں نکل گئے۔ ہوا کیا؟ جا کر غزوے میں شہید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو نہلانے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ جب فرشتے آ گئے تو آپ نے ان کی بیوی کو بلا کر پوچھا، یہ بالآخر بات کیا ہے کہ حنظلہ کو مطلب نہلانے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں؟ تو ان کی بیوی نے ایک جملہ کہا، اصل میں بات یہ تھی، وہ نماز فجر کے بعد سونے کے لیے آئے تھے، تو اصل میں میرے سے ضرورت پوری کی، نہانے کا موقع بھی نہیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالے بغیر فوراً سمعنا و اطعنا کہہ کر میدان میں چلے گئے۔ یہی جذبہ اطاعت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں بولتا ہے، انہوں نے دین کے راستے میں کیا کیا برداشت کیا، دیکھو، انہوں نے پیاس برداشت کی اللہ کے راستے میں، اس کے بعد انہوں نے تھکان برداشت کی، اور اس کے بعد زمین میں چلنے کے لیے مشقتیں برداشت کی۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، مسجد الرحمن سے نکلیے، ایک 40 قدم بغیر چپل کے چل کے دکھائیے آپ۔ میں خود اپنا بات بتاتا ہوں، کپڑے ڈالنے کے لیے اپنی اہلیہ سے لے کر میں اوپر چڑھا، بغیر چپل کے چلا گیا میں، اللہ اکبر۔ جب میں کپڑے ڈال رہا تھا تو کبھی بلال کو یاد کرتا، کیسے تھے بلال؟ ہم 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے چپل کے بغیر زمین پہ سب رکھنا، وہ کیسے تھے؟ عقید توحید تو ایسا تھا پہاڑوں کی طرح مضبوط، وہ غیرم بریج پر لٹایا گیا تو بھی ایمان کا سودا کرنے میں تیار نہیں۔ وہ بلال کا ایمان ہندوستان میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر چاہیے، خبیب کا ایمان چاہیے، عمار ابن یاسر کا ایمان چاہیے۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہماری عورتوں میں جب تک سمیہ کا ایمان نہیں آتا، ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جس قدم بھی رکھتے، قدم کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نسب لکھ دیتا، ان کے لیے کیا لکھ دیتا؟ اجر لکھ دیتا۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ سے محبت فرماتا، اللہ نے کیا کہا؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو اس کا درجے کے بولنے کے کیا ہے مطلب عظمت، اللہ تعالیٰ ان سے کیا یہ محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب دیکھو ہمارے نوجوانوں کو جہاد بولے تو کیا یہ کافروں کو مارنا سمجھ جاتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ ایک مقدس فریضہ ہے، ایک ضرورت ہے، اسلام کے دفاع کے لیے اس کو مشروع قرار دیا گیا ہے، لہٰذا دہشت گردی کو جہاد کا نام دینا یہ ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی تربیت کے بارے میں کہاں آپ کو بتاتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے سب سے پہلے اپنے نفسوں سے جہاد کیا، بعد میں کیا کیا؟ انہوں نے دشمنوں جہاد کیا۔ ہندوستان کے ماحول میں ہر مسلمان کو سب سے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ نفس سے جہاد کرنا مطلب کیا؟ خواہشات کچلنا ہے۔ جب آپ نماز فجر میں بہترین بلینکٹ اوڑھ کے سوتے، اٹھا کے پھینکو اسے، نالی پھینکو، بیوی کو چھوڑو، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے ٹھنڈی ہو یا گرمی، ماشاء اللہ نماز فجر کے لیے آؤ تو آپ نے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ اسی لیے بولتے جو ہے وہ نفس کی تربیت باہر کی اندر کی ہوتی ہے۔ آدمی جب اپنے نفس کی داخلی تربیت میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ داخلی خارجی ایکسٹرنل بول رہا ہوں اسے، باہر پہ ماشاء اللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور جو ہے ملامت کرنے سے ملامت نہیں ڈرتے تھے۔ اور آپ کو بتاتا ہوں، صحابہ کرام کی تعریف کرنا ہو تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھے ہیں، کون ابن تیمیہ؟ میں بتاتا ہوں، سلفی دعوت پر گفتگو کرو، ابن تیمیہ کا نام نہ لو، سلفی دعوت ناقص ہے۔ ایسی شخصیت، کیسی شخصیت؟ جنہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی پوری زندگی ماشاءاللہ لگا دی علم کے لیے، بولتے علماء آج تک ویسا عالم پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ ایسی شخصیت
سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والے نہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ہر فرقے، ہر مسلک، ہر فقی مسلک سے تعلق رکھنے والا ماشاءاللہ ان کو مکمل طور پر کیا پڑھتا ہے، ان سے متاثر ہوتا ہے۔ بس ان کو کون پسند نہیں کرتے؟ بس جو خواہش کے پجاری ہیں وہ ابن تیمیہ کو پسند نہیں کر سکتے، یہ بات ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں نا، صحابہ کے بارے میں ماشاءاللہ کیا بولتے ہیں، صحابہ جیسی جماعت چشم فلک نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی اور اس قیامت تک بھی دیکھ نہیں سکتے۔ اور وہ بتاتے ہیں، یہ دیکھو صحابہ کرام کیا تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام ایسی جماعت ہیں، ایسا گروہ کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آ سکا۔ بات صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے بھی جماعت تیار نہیں ہوئی اور قیامت تک تیار بھی نہیں ہوتی۔ اور چشم فلک، یہ ظہیر جو ہے ان کو ہمارے کیا احسان اللہ ظہیر کے الفاظ ہے، چشم فلک نے ابھی جماعت نہیں دیکھی اور قیامت تک دیکھتے بھی نہیں، اور ایسی ماشاءاللہ جماعت کسی نبی کے حصے میں نہیں آ سکی۔ اللہ اکبر، ان کی تاریخ کی عظمت کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ نفوس کا تذکرہ کبھی توریت میں فرماتا ہے، جو حضرت موسیٰ پر اتری ہے، کہاں ہے؟ توریت میں ذکر ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ کبھی تو ان صحابہ کا ذکر انجیل میں آتا ہے، انجیل کون سی؟ حضرت عیسیٰ پر اتری۔ یہاں علماء کو ایک بات بتاتا ہوں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، وہاں رک جانا، ومثلہم فی الانجیل کزرع، ایسے پڑھنا اسے، لیکن لوگ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عرب میں ماشاءاللہ اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ ماشاءاللہ ان کا ذکر توریت میں ہوا، ان کا ذکر ماشاءاللہ انجیل میں ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یاد رکھو ہمارے اور صحابہ میں کیا فرق ہے پوچھیں گے آپ، بہت فرق ہیں، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو سارے لوگوں میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ نبی کی صحبت ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی اگر وہ صحبت ملے نا، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، ایک آدمی نکلتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کون ہے جو مشرکین کے صفوں میں گھس کر کیا کرے گا، مطلب لڑتے ہوئے اپنی جوہر دکھاتے ہوئے جو ہے جنت کو پا جائے گا۔ وہ ایک صحابی اٹھے، فوراً جو ہے ماشاءاللہ کیا ہے کفار و مشرکین کے صفوں میں گھس کر ماشاءاللہ شہید ہو گئے، اور ایک بھی تھے اسلام لائے فوراً شہید ہو گئے۔ علماء تو ان کے بارے میں بولتے ایک رکعت بھی نہیں پڑھے، ایک رکوع بھی نہیں کرے، ایک سجدہ بھی نہیں کرے۔ ماشاءاللہ صحابہ اکرام ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ماشاءاللہ فوراً اس کو مان لیتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک صحبت ان کو ملی۔ اور جب یہ دعا پڑھتے ہیں نا آپ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، پڑھتے ہیں نا آپ؟ کب پڑھتے ہیں اسے؟ نہیں، وہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول تب پڑھنا ہو، سمجھ گئے آپ لوگ؟ جب مؤذن کب بولتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتا، اشہد ان رسول اللہ بولتا، عبدالرزاق البدر بولتے حفظہ اللہ، شہادتین اخراج جیسے کرتا اشہد ان لا الہ، ویسے کلمات کو دعا کرے وہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اور وہ دعا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے وہ رب ہے، راضی ہو گئے صحابہ اکرام، اور نبی سے راضی ہو گئے نبی ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام سے راضی ہو گئے مذہب ہونے کے اعتبار سے، ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ بن گئے۔ یہی ہمارے سے مطلوب ہے، اللہ سے راضی ہو جاؤ، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، تقدیر سے راضی ہو جاؤ، نبی سے راضی ہو، جو کچھ نبی نے دیا اس سے راضی ہو جاؤ، تو کیا ہوگا؟ اور اسلام سے بھی راضی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ صحابہ کی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ نوجوانوں سے جملہ بولتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی کو پانا چاہتے ہو تو صحابہ کو نمونہ بناؤ۔ جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہوا نا، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہماری مصیبت کیا ہے؟ نوجوانوں کو صحابہ کے نام تک نہیں جانتے، صحابہ کی سیرت بھی نہیں جانتے، مصیبت ہے۔ امت کے نوجوانوں کو پوچھو، جو لوگ علماء سے قریب ہیں یا علماء کے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کو عشر مبشرہ کا نام بھی معلوم ہے، ورنہ تو اکثر لوگوں کو عشر مبشرہ کا نام بھی معلوم نہیں۔ اگر عورتوں کو پوچھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا نام نہیں، خالی فاطمہ بولتے ہیں۔ نبی کی بیوی کا نام پوچھو تو خالی عائشہ خدیجہ معلوم، اس کے علاوہ نام ہی معلوم نہیں ہے۔ یہ امت کا حال ہے، کتنے بیٹے نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے دیکھو، وہ کون بنے گا کروڑ پتی نام آیا اس میں پوچھا وہ کون ہے بولے تو تمہارا نبی کا نام ہے تو موسیٰ بولتا ہے۔ اللہ اکبر، ساری پبلک کے سامنے اسلام کو بدنام۔ کیا حالت ہے ہماری؟ یہ ایسی غربت کی حالت میں ہم ہیں، لیکن امت کو مایوس نہیں کرنا۔ آج علماء کو ہم دیکھتے ہیں، گفتگو کرو بولے تو خالی امت کو مایوس کرتے نہیں، مایوسی کے بعد جو ہے جب وہ علاج ہوتا ہے، وہ علاج بھی اسلام مکمل طور پر دیتا ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کا جب بھی آتا ہے، اور یہ بات آپ کو بتاتے ہیں قربانیوں سے پہلے، اب دیکھتے ہیں خطبہ جمعہ دوسرا آتا پڑھتا ہے، اس میں کیا بولتے ہیں؟ اللہم ارضانی صحابت اجمعین ابی بکر و عمر و عثمان و علی، 4 خلیفہ کا نام آتا۔ آپ پوچھیں گے ان اللہ ملائکہ کئی کو پڑھتے؟ 4 صحابہ کا نام کئی کو آتا؟ نبی کے زمانے میں تھا کیا یہ؟ ماشاءاللہ صالح فوزان حفظ اللہ اس کا جواب دیتے، وہ کہتے ہیں ان اللہ ملائکہ کئی کو پڑھتے بولے تو جمعہ کے دن درود پڑھنا زیادہ افضل ہے
اسی لیے وہ یاد دلاتے سو. سمجھ گئے آپ؟ اس کو بدعت نہیں بولنا. ہمارا نوجوان اٹھتے ہی بدعت کہتے ہیں. ہاں ایک ہوتا. دوسری چیز ہے صحابہ اکرام کا نام کئی کو آتا ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. صالح فوزان کو علامہ بن باز بولتے، امام اہل سنہ والجماعہ، اتنا بڑا درجہ. اور بن باز سے جا کر پوچھتے علماء، 99 میں ان کا انتقال ہوا، تمہارے بعد ہمیں کن سے علم حاصل کرنا؟ تو بن باز بولتے صالح فوزان تمہارے پاس ہیں. صالح فوزان حفظہ اللہ امت کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں، اور امت کے بہت بڑے علماء میں سے امت کے رگ رگ کو جانتے. اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اولاد سے محروم کر دیا، بولتے پوری امت میری اولاد ہے. کیا جینے کا انداز ہے. جواب دینا تو اتنا سوال 3 لائن کا تھا، لیکن جواب اتنا دیتے لا یجوز، ختم ہوتا ہی. اور ماشاءاللہ انہوں ایک بات بتاتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام کا ذکر کیوں آتا ہے، تو اس کو ایک وجہ یہ بتائے، یہ شیعہ اور رافضیہ ہیں نا، صحابہ کو گالی دیتے ہیں. ہمیں صحابہ کا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ ان سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان کا ایک حصہ ہے. ایک تو یہ سمجھ میں آ گئی بات ایک. اور دوسری چیز ہے، ہم جب صحابہ کا نام کیوں لیتے ہیں تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے، ہم صحابہ کی خدمات اور ان کی جو کوشش ہے ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں. ان کا اعتراف جب اللہ خود کیا تو ہم نہیں کر سکتے کیا؟ بالکل کرنا چاہیے. لہذا نام آتا ہے تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ صالح فوزان حفظہ اللہ تو کہتے ہیں کہ حنابلہ کے نزدیک خطبے کا ایک رکن ہے وہ. اسی لیے حنف میں دیکھتے اگر چھوڑے تو مولوی صاحب بولتے کہیں چھوڑ دے تو میں بولتے کبھی پڑھو کبھی چھوڑو حرج نہیں، لیکن ہمیشہ نام لینا اچھا ہے. ایسے ہی نام لیتے ابی بکر و عمر و عثمان و علی و انصار صحابہ اجمعین، پورے صحابہ کا ذکر ہو جاتا اس میں. لہذا اس طریقے سے ہمیں صحابہ اکرام کی اعتبار سے کوشش کرنا ہے. اور ایک بات یہ پوچھو، آپ سمجھو، سب مطلب ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین تھے، صحابہ کے بارے میں تقریر کرتے کرتے ان کا انتقال ہوا. جانتے ہوں گے عبد المتین نام تھا ان کا. تقریر کرتے کرتے کیا کیا؟ اپنی جان دے دی ہے وہ. علماء نیچے لکھے، ایک عام آدمی کا دفاع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹاتا. صحابہ کا دفاع کرے تو کتنی بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑی چیز تھی. لہٰذا ان کی جو موت ہوئی قابل فخر موت ہے. اس پر بھی بعض عرب علماء نے کہا اگر یہ موت ہمیں آ تو کتنا اچھا ہوتا. اور یہ بات بھی یاد رکھو، صحابہ اکرام کی جو تاریخ ہے، ان کی جو خدمات ہیں، وہ 1 گھنٹے میں بیان کر کے ختم کرنے کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی بھی مجلس صحابہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. کہیں بھی بیٹھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اچھے نوجوان بننا چاہتے ہیں، نیک نوجوان بننا چاہتے ہیں، ہماری بچیاں نیک بننا چاہتی ہیں، ہر دن کسی نہ کسی صحابی کی سیرت پڑھنا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ کھلاڑیوں کی تاریخ معلوم، انہیں کہاں 4 مارا معلوم، کون 6 مارا معلوم، کتنے ہوئے ہیٹ ٹرک کہاں ہوا سب معلوم ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ صحابہ کی تاریخ نہیں جانتے. اور یہ صحابہ سے دور کرنے میں دشمنان اسلام کا بھی بہت بڑا حال ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نصاب کی کتابوں میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے. کہاں ہے؟ سر سید احمد خان ہیں، وہ خان عبد الغفار خان ہیں، پتہ نہیں کون کون کے ہیں، لیکن صحابہ کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. لہذا صحابہ کی سیرت بہت پڑھو. اور صحابہ کرام کا ذکر ہمیشہ دیکھو. صحابہ کرام کا ذکر پڑھنے سے ہوتا کیا معلوم ہے؟ آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھے تو آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور ایک بات بھی ہے، بتاتے ہیں، یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، انہوں ہمیشہ اکیلے بیٹھ رہے تھے. اب جو آدمی اکیلے بیٹھتے لوگ بولتے پاگل ہے. تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کو بولے آپ اکیلے رہتے نا، آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا؟ لوگ پوچھے وحشت، بولے تو پریشانی. انہوں بولے جس کے پاس رسول اللہ کی سیرت ہو اسے کیوں وحشت محسوس ہوگی؟ اور بولتے میرے پاس سیرت صحابہ ہے، جس کے پاس صحابہ کی سیرت ہے اسے وحشت کیسے محسوس ہوگی؟ امت کے پاس صحابہ کی سیرت ہے نہیں ہے، ہر زبان میں ہے، مگر وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ گمراہ ہو رہا ہے. ہم ان کو عقیدے میں آئیڈیل مان لیتے ہیں، مگر دوسرے میدانوں میں ہم ان کو آئیڈیل نہیں مانتے. اس وجہ سے ہمارے اندر وہ ہوتا ہے. اور یہ دیکھو امام طحاوی رحمہ اللہ، حنفی عالم دین، وہ عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں دینہم، کیا بولتے ہیں؟ حبہم دین و ایمان و احسان. صحابہ سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان و احسان کا حصہ ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا کفر ہے، طغیان ہے، نفاق ہے. جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہی صحابہ اکرام سے بغض و عداوت رکھتا ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، محرم آتے ہی صحابہ گالی دینا شروع ہو جاتا. ہمارے پاس کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ کتابیں ہیں، کچھ لٹریچر ہے جس کو پڑھ کر صحابہ اکرام کے خلاف ہمارا ذہن بنتا نہیں ہونا چاہیے. اب جب ہم ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، رجب کا مہینہ آتا ہے، ایسے عنوان آتا ماہ رجب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ذکر ہونا. یہ رجب کے مہینے میں لوگ کیا ہے، وہ رجب کے کونڈے کا تعلق حضرت معاویہ کی وفات سے ہے. کیا کریں 1906 میں، دیکھو 1906 میں لکھنؤ میں ایک شیعہ کیا کیا، معاویہ کا انتقال ہوا 22 رجب کو، کھیر بنا کے سب کو بانٹا انہیں. کہیں کہ تو معاویہ کی موت پر خوشی منا رہا ہے، وہ اس کو لے کر ہم لوگ نعوذ باللہ. میں تو سمجھتا ہوں ہم آج شیعہ ہیں ہندوستان میں،
ہے یہ بات. اور یہ کیوں ایسے ہوئی؟ مغلیہ سلطنت کا اثر. اس میں جتنے سلاطین تھے الا ماشاء اللہ، اس میں سب جو ہے وہ مطلب عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھے. حکومت اور سیاسی عوامل کے بل بوتے پر انہوں نے تشیع کو یہاں مکمل طور پر کیا کیا؟ نافذ کیا. تو وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. لہذا ہمیں جب بھی چیز آتی، وہ چاہے محرم کا مہینہ ہو اور کوئی مہینہ ہو، صحابہ کا دفاع کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور ان کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ مکمل طور پر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. کیا کیا قربانی دی؟ میں آپ کے سامنے کون سی قربانی ذکر کروں؟ کوئی بھی کیا ذکر کروں میں آپ کے سامنے؟ بس بتاتا ہوں، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اپنے افسانی خواہشات کی قربانی دی. اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں جا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں کو، مالوں کو خرید لیا ہے. کون لینے والا؟ اللہ تعالیٰ. دینے والا کون؟ مومن ہے. میں سمجھتا ہوں اس پر سب سے بہترین عمل کرنے والے حضرات صحابہ اکرام تھے، جن کی جانوں کو، مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خرید لینے والا، ہمیں دینے والے. صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، جال کی، مال کی، نفسانی خواہشات کی قربانی. جیسے میں نے آپ کے سامنے مکمل طور پر اس کا ایک خاکہ پیش کیا کہ حضرات صحابہ اکرام کیسے کرتے تھے. اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ، بہت اہم ہے، یاد رکھو، امت کا نیک سے نیک انسان، وقت کا ولی بھی ہے، متقی بھی ہو جائے، اگر وہ کتنا بھی عبادت کر لے، صحابہ کے درجے کو ہرگز پہنچ نہیں سکتا. ایک آدمی پوچھا، عمر بن عبدالعزیز افضل کی، معاویہ افضل کی؟ دونوں بڑی شخصیتیں. معاویہ تو ماشاءاللہ امت کے سب سے بہترین بادشاہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، خیر الخلیفۃ ابو بکر و خیر الملوک معاویہ. تو سب سے بہترین خلیفہ ابو بکر اور سب سے بہترین بادشاہ معاویہ. اور اللہ کی نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بادشاہ بننے کی ابو داؤد کی حدیث میں پیشن گوئی فرمائی. وہ 30 سال مکمل ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ خلیفہ بنے. اگر اللہ کی نصرت کے بعد معاویہ نہ ہوتے تو امت پر خوارج کا حملہ ہو جاتا. حضرت عثمان کی شہادت دیکھو، گھر میں گھس کے مارے، جانتے نا وہ. اگر وہ حضرت علی کی حکمت و دانائی، حضرت امیر معاویہ کا حلم اور ان کی دعوتی کوششیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی جو دعا دی نا، ماشاءاللہ اس کی ہدایت کا اثر امت پہ پڑا. امت کو ماشاءاللہ گمراہی سے بہت بچایا. کیسے حلیم تھے معلوم؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خوارج کی طرف سے پریشانی، ایک طرف سے شیعہ کی پریشانی. کیا کیا پریشانی تھی؟ یہ فتنہ نہیں ہے. آج دیکھو ہندوستانی حالات ذرہ اوپر نیچے تو کیسے ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 30 سال خلافت کیے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خوارج، شیعہ، کون کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو گالیاں دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آ کر فل گالیاں دیا بیٹھ کر، معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے تھے، جواب نہیں دی. یاد رکھو یہ بات، دشمن کا الزامی جواب دینا ضروری نہیں ہے. بسا اوقات خاموشی خود ایک تماچا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا، ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہاں. بس اتنے حلیم تھے، دشمنوں کے تماچے کھاتے، دشمنوں کی گالیاں سنتے، مگر کبھی الزامی جواب نہیں دیتے. ایسے حلیم تھے، فل گالیاں دیتے، کبھی وہ جو ہے الزامی جواب نہیں دیتے تھے. تو لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نیک سے نیک متقی انسان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کیا ایک آدمی پوچھا، معاویہ افضل ہیں، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو پوچھنے والے نے کہا، معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوتے، وہ گھوڑے کے پیر میں جو مٹی لگتی وہاں تک بھی عمر نہیں پہنچ سکتا. یہ درجہ ہے. اور یاد رکھو، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جانتے نا، صحابہ کی محبت کو گھول کے پی لیے تھے امام احمد. ایک مرتبہ ان سے کوئی آدمی جا کے بولا، تابعی افضل ہے صحابی سے. امام احمد اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ ڈالا. ایسی تھی غیرت. تو لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو. میں سمجھتا ہوں کسی دنیا کے مالدار آدمی کے پاس اتنا سونا نہیں ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں، ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے، اس لیے اشارے کنارے سے بولتا ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کے پاس بھی احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہے. آپ نے اس سے نیچے بھی کہا، آدھے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو، ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. ایسے تھے ہمارے صحابہ اکرام. مجھے یاد ہے، میں جب عمرہ میں پڑھ رہا تھا، میں خلیل الرحمن صاحب اعظمی جو ماشاءاللہ جامعہ کے 22 سال تک ناظم تھے، ایک مرتبہ مشکات کی گھنٹی میں تجربہ دیکھو، پڑھا رہے ہیں، صحابی کا نام میں تو رضی اللہ عنہ نہیں بولا. ایک طالب علم ایسا غصہ ہو گئے، بولے کیا بات، تمہارے گھر کے کام بولے ہو نا، رضی اللہ عنہ بولو. جب بھی آتا ہے ماشاءاللہ، احناف میں ایک چیز ہے اچھی، جب بھی آتا بولتے سیدنا عمر. اچھا ہے، ہمارے آقا بولتے عمر. اور کیا بولے معلوم جملہ مجھے اب تک یاد ہے، 97 کی بات ہے. وہ بولے، یار دیکھ بات ہو، اگر کوئی صحابی پیشاب کرے تو ان کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے تمہیں.
اس حد تک ہے۔ تو حضرت صحابہ اکرام کا نام لینا۔ اور ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، مشہور عالم دین تھے جو امراوہ سے فارغ ہوئے، دکتر ضیاء الرحمن صاحب اعظمی رحمہ اللہ، جو ماشاءاللہ تقریباً جو ہے 14 سال میں شاید 16,000 حدیثیں لکھی ہیں انہوں۔ جب الجامع الکامل کے نام سے کتاب آئی، جب وہ کتاب آئی تو ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے مرنے سے پہلے ماشاءاللہ شرائط لکھ دیے تھے، جب بھی صحابی کا نام آتا حضرت لکھنا، جب بھی کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ لکھنا۔ ہمارے پاس کیا ہے، وہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، عثمان تھا، عمر تھا، بلکہ اپنے زمانے میں بولے انہوں، لیکن آج کے زمانے میں اسلوب نہیں چلتا۔ جب بھی صحابی کا نام کیا بولنا، رضی اللہ عنہ، ہمیشہ بولنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالو، جیسے نبی پر درود بھیجنے کا اہتمام کرتے، ویسے صحابہ کرام کا نام کوئی بھی، وہ چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، آخری مرا کوئی ہو، رضی اللہ عنہ بولنا۔ عورت کا نام رضی اللہ عنہ، سب ملے تو رضی اللہ عنہم، اگر نہیں ہے تو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عرب میں تو ہم دیکھتے رضی اللہ عنہ ارضاہ، یہ ملا ملا کے بولتے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تم اگر مطلب زندگی، یہ دیکھو ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہا، اگر ابو بکر حضرت عمر اپنی پوری زندگی بھی کھڑ کر نماز پڑھ لیے، ابو بکر کے ایک رات کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ تھی حضرت صحابہ اکرام کی عظمت۔ اور ان کی قربانیاں کیا تھیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جب قرآن پڑھنے ہاتھ میں اٹھاتے نا، ذرا اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے صحابہ کرام کی قربانی کا جو وہ تصور کرو، اللہ اکبر، رونا آتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام کو قرآن پڑھنے کے لیے کیا تھا، ان کو قرآن جب اترتا تو پتوں پہ لکھتے، درخت کے پتوں پر لکھتے، پتھروں پہ لکھتے، اور کیا ہے چمڑوں پہ لکھتے، کہاں لکھا رہتا قرآن۔ وہ جو کیا ہوئے، جب ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، غزوہ یمامہ شاید وہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر بولے ابو بکر سے، ابو بکر 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، اگر ہم قرآن کو جمع نہیں کرے تو حافظاں چلے گئے تو قرآن چل جاتا ہے بولے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے وہ کام میں کیسے کرو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ بعد میں بات کرے ماشاءاللہ دونوں تیار ہو گئے، قرآن کو جمع کرنا ہے۔ ایک جگہ، الگ الگ جگہ ہے، وہ 114 صورتیں، 6636 یا 66 آیتیں ہیں، اس کو ایک جگہ جمع کیسے کرے ہوں گے؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے زید بن ثابت کو بلایا، تمہیں قرآن نبی کے زمانے میں کاتبین وحی میں سے تھے، وہ بولے قرآن لکھو جمع کرو۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ان دونوں صحابہ نے مجھے قرآن جمع کرنے کے لیے کہا تو مجھے اوپر اتنا بار پڑا، وہ اگر ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینا میرے لیے آسان تھا، مگر قرآن کو جمع کرنا میرے لیے اتنا آسان نہ تھا، ایسا حال ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ زید بن ثابت کو بھی اللہ شرح صدر کیا، قرآن کو جمع کرے۔ صحابہ کرام کہاں ایک آیت کو کہاں جاتے معلوم مدینے سے، اور دیکھو ایسا نہیں انہیں دیکھ کے فوراً لکھ لے، اسکین پکڑ لے، ایسا نہیں تھا۔ قرآن جمع کرتے تو جس کے پاس آیت ہی ملتے اسے ملتے پڑھو ورل، تو پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ قرآن بنا۔ تو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے جو تکلیفیں برداشت کی، ان تکلیفوں کا ہم احسان چکا نہیں سکتے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو ان کے حق میں دعا کرو، اے اللہ حفاظت قرآن کے لیے تو نے صحابہ کو ذریعہ بنایا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اور ہمارے طرف سے ان کو جزائے خیر دے، ایسی دعا کرنا جب بھی قرآن پڑھتے آپ۔ اور اس طریقے سے دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے ایک جگہ آ گیا، اب یہ قرآن ہے پورے مملکت میں، اس کو لے کر ہر ایک صحابی کے پاس الگ قرآن تھا، اس کو بولتے مسند، اس کو لے کر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ حضرت عمر تقریباً 13 سال خلیفہ رہے، اسلامی مملکت کا دائرہ سب بڑھتا گیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے پاس کہنے لگے، اے عثمان وہاں دیکھو قرآن کی ضرورت ہے، جیسے ہوتا نا آپ حفظ کا مدرسہ کھولو، قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، اس وقت میں کتنے لوگ رہیں گے جو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دیکھو ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا تو ان کے پاس رہا، حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد ماشاءاللہ عمر نے اس کی حفاظت فرمائی، اور جب عمر کا انتقال ہوا تو اپنے بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے انہوں نے حوالے کیا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے حفصہ؟ حضرت عمر کی بیٹی بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ جب بھی قرآن پڑھتے ابو بکر کا احسان چکا نہیں سکتے آپ، قرآن پڑھتے عمر کا احسان چکا نہیں سکتے، اور قرآن کی حفاظت میں حضرت حفصہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب حضرت عثمان کو قرآن کی ضرورت پڑی تو حفصہ کے پاس سے منگائے، جو قرآن ابو بکر نے جمع کیا تھا، ماشاءاللہ جمع کر کے تقریباً 10-8 نسخے بنائے اس کے،
اس وقت پرنٹ بھی نہیں تھا، کمپوز بھی نہیں تھا، ہاتھ سے لکھنے نہیں تھا، کیسے لکھے ہوں گے قرآن؟ ذرا تصور کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں مغلیہ سلطنت میں اورنگزیب قرآن لکھ کے زندے کرتے تھے، بلکہ ہمیں بڑا فخر سے پیش کرتے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، مگر کتنے تکلیف پڑے ہوں گے پورے قرآن کو لکھنے کے واسطے حضرات صحابہ اکرام۔ اتنے نسخے بنا کے ماشاءاللہ پورے مصر میں، مکے میں، مدینے میں، اور کہاں ہے، کوفہ، بصرہ، ہر جگہ ماشاءاللہ نسخے پھیلائے۔ اور امانت داری دیکھو، حفصہ کے پاس جو قرآن لے ماشاءاللہ پھر واپس کرے۔ اللہ اکبر، یہ تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ کیا تھا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ آ کر بولتے ہیں، اے عثمان، وہاں 7 لہجوں کے بارے میں پورے لوگ لڑ لے رہے ہیں، اگر آپ جو ہے ایک لہجے پر امت کو جمع نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ امت جو ہے اختلاف کرے گی۔ تو اس وقت ماشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 لہجوں کو ختم کر کے امت کو قریش کی زبان پر ماشاءاللہ جمع فرمایا، اور جتنے لہجے تھے تمام کو جلا دیا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کو جمع کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی جو ہے قربانی دی حضرات صحابہ کرام نے۔ مگر مستشرقین کا برا ہو، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مستشرقین دوسرے لوگ مل کے اعتراض کرتے، حضرت عثمان جمع کر ڈالے۔ شیعہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا اس میں علی کے بارے میں آیا تھا، چھپا دلے کریں۔ کتنا بڑا الزام! اور اس سے بڑھ کر الزام دیکھو شیعہ کیا بولتے، جبرائیل امین کو اللہ بھیجا، انہوں علی بھی اور اللہ کے نبی بھی 21 صورت کے تھے، رسول اللہ کے پاس جانے کے بعد، علی کے پاس جانے بجے وہاں چلے گئے۔ یہ حضرت جبرائیل کی امانت داری پر حملہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو، آسمان میں رہنے والے امین نے دنیا کے رہنے والے امین پر قرآن کی آیتیں حوالے کی۔ وہ کون؟ آسمان میں رہنے والے امین جبرائیل امین، اور دنیا میں رہنے والے امین کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کا امانت دار بنا کے بھیجا، ہر نبی کو سچا بنا کے بھیجا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے خیانت کر سکتے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو بولتا ہے فرشتوں کے بارے میں، لا یعصون اللہ ما امرهم، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنے اہل بیت میں جو ہے مکمل طور پر یہ کر لے کے، اور یہ وہ لوگ بولتے ہیں، بوہرا ایک فرقہ ہے، انہوں بولتے قرآن ناقص ہے، 30 پارے ہیں اور 10 پارے لے کو آتا ہے۔ دیکھو یہ حسن عسکری نام کا ایک آدمی کہاں ہے ایسا فرقہ رکھنے والا؟ وہ مسلمان ہو سے ذرا سوچیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو آپ، انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے اپنے نفس سے جہاد کیا، اور ماشاءاللہ اتنی مشقتیں برداشت کی قرآن کے لیے، اس سے ہٹ کر جان کے نذرانے پیش کرنے میں کبھی پیچھے نہ ہٹتے تھے۔ ہمارے پاس کیا ہے، وہ درس 5-10 منٹ لمبا ہو گیا تو وہ مسجد کی ذمہ دار دوبارہ بلاتے نہیں، بلانا ان کو۔ اگر خطبہ 10 منٹ لمبا ہو تو نہیں بلاتے۔ وہ پاسپورٹ کی آفس میں 3 گھنٹے بیٹھنے تیار، وہ سفر میں جانے سے پہلے 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لے کو وہ سننے تیار، مگر دین کی باتیں بڑی بھاری ہو جاتی ہیں۔ اور دین کی باتیں انسان پر کب بھاری ہوتی ہے معلوم؟ جب اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ یہی ہے اصل میں۔ کیسا نفاق؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، جمعہ دن ہم کیا کرتے ہیں، آگے برابر ایسے بیٹھتے، دیکھو کنارے، وہ کہیں کو بیٹھتے، بولے تو اللہ کی نبی خطبہ دیتے رہتے، ایک پاس ورتا تھا، بیچ میں کیسے دیکھتے کیا پتہ نہ کنارے بیٹھ جاتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے آخر میں، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تم نبی خطبہ دے رہے ہیں، تم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نفاق دلوں میں نکالے تو کیا ہوتا؟ صحابہ اکرام کے ماشاءاللہ دل میں محبت بیٹھتی۔ یہ منافقین بھی کتنے مطلب بدقسمت تھے، دیکھو نبی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بھی صحابہ کا شرف نہیں پائے۔ ہمیں اب دیکھ ترس جا رہے ہیں، صحابہ کو دیکھیں گے کیا؟ لیکن مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے غزوہ مطلب بقیع سے واپس آئے، وہاں سے آ کر آپ نے فرمایا، میرے بعد میرے کو دیکھنے کی جو تمنا کرے گا میری امت کا سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہی ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، دیکھو گھر میں کبھی بیٹھتے نا، کبھی اپنے بیوی بچوں سے کبھی یہ بولنا، بیٹے دیکھو ہمیں نبی کی امت میں اللہ پیدا کرائے ہم نا، انشاءاللہ جنت میں ہم اپنے فیملی کے ساتھ نبی کو دیکھیں گے۔ یہ ذکر ہونا اس کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ذکر کرنے والا بندہ ہی امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محبت کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہوں گی ہماری گھروں میں، لہٰذا جان کے نذرانے پیش کرتے۔ کیسے کیسے نذرانے میں آپ کو کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں؟ اللہ اکبر، کیا کیا نذرانے! غزوہ بدر میں دیکھو، غزوہ احد میں دیکھو، انس بن نضر رضی اللہ عنہ تھے 90 پر ایک زخم جسم پہ۔ کتنے زخم؟ 90 پر ایک زخم، پہچاننے نہیں ہو رہا کہاں ان کو کیا ہو رہا بول کے، تو کیا کرے؟ ان کے بہن کو بلائے تو انگلی دیکھ کو پہچانی، یہ میرے جو ہے کیا ہے بھائی ہیں۔ ایسی تھی حالت۔ وہ کل خطبے میں بتائے جابر کے والد کا حال، حضرت مصعب بن عمیر کا حال، کیا کیا نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تو ماشاءاللہ ایسے تھے، اللہ کی نبی نے ان سے کہا تم اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہو، 80 میں نے تلواریں توڑی ایک جنگ میں، بہت ایسے تھے۔
وہ جس جنگ میں ہوتے جیت جاتے، لیکن اللہ نے ان کو شہادت کی موت نہیں دی۔ جب موت پر جو ہے جب موت کا وقت آیا تو بولتے ہیں اللہ کی راہ میں بہت لڑا میں، مگر شہادت کی موت نصیب نہیں ہو سکی، آج ایک بوڑھی کی طرح مر رہا ہوں میں۔ ایسے ہی خالد ولی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برحال میں آپ کے سامنے کیا بتائیں جان کے نذرانے کیسے پیش کی۔ اللہ اکبر۔ یہ خنسہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو، اپنے تمام بیٹوں کو ایک جنگ میں بھیجتی ہیں، بولتے بیٹے دشمنوں کو دیکھ کر کبھی جو ہے میں پلٹ کے واپس نہیں آنا، یہ بزدلی کی علامت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ماشاءاللہ خنسہ رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا ماں کا جگر تھا، کیا کردار تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم۔ اگر 5 بچے مرے تو ماں کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تعریف کرتی ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے تمام بیٹوں کو مطلب شہادت کی موت دی۔ اور اس کے بعد اللہ سے ملنے کی امید دیکھو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بیٹوں انشاءاللہ جنت میں ملائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے تھے ہمارے صحابہ اکرام، دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہندوستان کی آزادی کی بات آتی ہے تو اس میں کون لڑے کون نہیں لڑے مسئلے کے اختلافات بہت ہیں۔ ہم بولتے علماء صادق پور، ادھر سے نام آتا فلاں فلاں کا، یہ تو ہم وطن کے لیے لڑے سو، مگر صحابہ اکرام کی جو لڑائی تھی وہ کس کے لیے تھے؟ دین کی سربلندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قاتل تکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دینا، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے غزوہ احد میں تو وہ نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے دشمنان اسلام، جتنا تیر مارنا ہو مجھے مارو، میں نبی کا دفاع کرتے ہوئے تیر میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی غزوہ احد میں دیکھتا ہوں تو ام عمارہ نظر آتی ہے مجھے۔ اتنی بلند ہمت بلند کردار عورت یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غزوہ احد میں حملہ ہوا نا، جو ہیلمٹ کے پہنے تھے اسے بولتے جنگی لباس، وہ ٹوپی پہنے تھے، اتنا زور سے دشمن نے تیر مارا وہ جا کے چپ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے سر میں سے وہ تیر اور جو ہے وہ ٹوپی ہیلمٹ نکالنے والی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ماشاءاللہ کیا کردار تھا ان لوگوں کا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے مقابلے ہوں گے دین کے لیے جان دے دیں گے، اب تو علماء جو ماشاءاللہ دیتے امت اس کی قدر نہیں کرتی تو صحابہ کرام کی قدر کہاں کرے گی؟ لہٰذا ان تمام کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی، اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اب دیکھو آپ کے سامنے حصول علم کے لیے کیا تکلیف پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی جو 4000 حدیثیں ہمارے پاس ہیں، موطا میں مسلم میں جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر وہ مطلب اللہ کے نبی سے حدیث نہ سنتے تو حدیث سے محروم ہو جاتے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی حدیث کو پانے کے کیا کیا تکلیفیں پڑے۔ دیکھو وہ ہمیشہ دیکھو 7 ہجری میں ایمان لائے، معلوم نا خیبر کے موقع پر 8 9 10 11 ماشاءاللہ 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ سب لوگ بولتے کیا بھئی ابو ہریرہ خال نبی کے پاس ہی ہوتا ہے؟ تو ایک دن بولے دیکھو تمہیں ایک آدمی کھیتی باڑی کام گزارا ہے، ایک آدمی تجارت کرتا ہے، اگر میں سب کی طرح چلا گیا تو حدیث تمہارے پاس کون پہنچائے گا؟ اور حدیثوں کو پہنچانے کے لیے ابو ہریرہ جو مشقتیں برداشت کی آپ کا آج کا عالم ہی برداشت نہیں کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کرتے؟ حدیثیں یاد کرتے بھول جاتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے کپڑے ہٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی، بولتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ اس واقعے میں حدیث بھی نہیں بھولا۔ حدیثیں کتنی 5500 حدیثیں، 5500 حدیثیں یاد کیں، اور ان حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ کبھی ایسا موقع آتا، یہ نبی کا مطلب حضرت عائشہ کا کمرہ جانتے نا یہ، اور ادھر جو ہے یہ اللہ کے نبی کا ممبر، سمجھ رہے نا، یہ کس کا کمرہ؟ عائشہ کا۔ یہ ممبر کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھوک کی شدت سے کبھی بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے۔ لوگ کیا کرتے؟ ابو ہریرہ شاید سویا ہوا ہے، لاتا مالک چلے آتے۔ ایک مرتبہ ابو رضی اللہ عنہ کیا ہے وہ باہر بیٹھے ہیں بھوکے ہیں، تو ابو بکر گزرے، پوچھے ابو ہریرہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ یہ بولے کیا بھی نہیں، بھوک کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو ابو ہریرہ کیا ہو گیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے یہ بھوکا ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ تو بولے رسول اللہ بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دودھ دیا، بولے دودھ تمہیں پیو اور جا کر پورے اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ اصحاب صفہ وہ تھے جن کا مدینہ میں گھر بار کچھ نہ تھا، اور یہ لوگ ایسے تھے سجدہ کرے تو شرمگاہیں نظر آتی تھی۔ ان کا یہ حال تھا۔ ان کا مسکن مسجد نبوی
اور ہمیشہ جب وہ رہتے تھے ان کا مطلب رہنے کا مطلب اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنا، بھوک لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی جگہ دستک دیتے تھے۔ تو ابو ہریرہ بولتے ہیں اتنے چھوٹے پیالے میں دودھ لے کر میں اتنے سارے 400 صحابہ کو کیسے دودھ پلاؤں گا؟ وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دودھ لیا میں جا کر سب کو پلایا، ماشاءاللہ سب پیے، واپس آ کر دیکھا دودھ ویسے ہی باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا پیو ابو ہریرہ پیو، بولتے ہیں وہ پینے کے بعد ماشاءاللہ میرے رگوں میں طاقت آئی، رگیں پھول گئیں، وہ پینے کے بعد بھی پیو اور پیو اور پیو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو، حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے ابو ہریرہ نے کتنی مشقتیں برداشت کیں۔ آج کیا ہم یہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو وہ مشقتیں یاد آتی ہیں؟ کیا کبھی ہم اپنے بچوں کو ابو ہریرہ جو تکلیفیں اٹھائیں وہ تکلیفیں کبھی یاد آتی ہیں ہمیں؟ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ماشاءاللہ ہدایت پا گئے تو اپنی ماں کو بھی ماشاءاللہ جنتی بنا کے دنیا سے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں رلا دیتا ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھو کیسے تھے، ہدایت پائے تو اپنے ماں باپ کو بھی ہدایت ملا کر دنیا سے گئے۔ وہ ایک دن جو ہے فوراً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں کافر ہے، آپ کے خلاف بولتی ہے، مجھے سننا برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا تھا ایمان۔ کون بول رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ کر بولتے ہیں۔ تو اس وقت بیٹھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے آپ۔ تو اللہ کی دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کے ماں کو ہدایت دے دے تو۔ اللہ اکبر، نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون مستجاب دعوت ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دربار سے یہ دعا سن کر نکلا، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میری ماں، ان کا نام امامہ یا امیمہ ہے، ماشاءاللہ غسل کر کے باہر آ کے بولتی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو علماء بتاتے ابو ہریرہ جا کر پہنچنے سے پہلے نبی کی دعا چلے گئی۔ اور ماشاءاللہ ابو رضی اللہ عنہ جب تک ماں زندہ تھی کبھی جو ہے اپنی ماں کی خدمت کے لیے شادی بھی نہیں کرے، اور دین اسلام حدیثیں یاد کرنے کے لیے آخر میں شادی کرے۔ جب بھی گھر میں داخل تو بولتے اے امی جان السلام علیکم، انہیں بولتے وعلیکم السلام، تم نے میری پرورش کی، تو انہوں بولتے تم نے جو ہے ماشاءاللہ میرا اچھا سلوک کیا۔ ایک دن ابو رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے یا رسول اللہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ ذرا یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے۔ میں پوچھتا ہوں روئے زمین کا کون سا ویسا مسلمان ہے جو ابو ہریرہ سے واقف نہیں ہے؟ یہ نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انہوں اور بولے یا رسول اللہ اور ایک دعا ہے، کیا کرو؟ میری ماں کی محبت ڈال دو اسے۔ تو ابو ہریرہ بولتے ہیں اس دعا کے بعد کئی لوگ مجھے نہیں جانتے تھے لیکن ماشاءاللہ نبی کی دعا سے جاننے لگے مجھے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ حصول علم کے لیے ماشاءاللہ کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ 17 مہینے کا سفر کر کے جاتے ہیں مدینے سے ملک یمن، جا کے وہاں سے حدیث لے کر آتے ہیں۔ اور یہ دیکھو ہمارے پاس کرنٹ آف ہو گیا تو ہم نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں یو پی ایس ہے اے سی ہے، یہ کیسے تھے؟ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مدینے کی چلچلاتی دھوپ میں اپنے گھر سے بستر لے کے نکلتے ہیں، اور جس گھر میں حدیث ہے معلوم ہو گیا اس گھر کے دروازے پر تکیہ ڈال کے وہاں چلچلاتی دھوپ میں سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ آدمی گھر کا دروازہ کھولا، سامنے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں۔ یہ کون؟ آل رسول میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ کہا اے رسول اللہ کے بیٹے اتنی تکلیف پڑنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ تو ابن عباس فرماتے بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے وہ لینے کے لیے آیا۔ تو وہ آدمی بولتا، صحابی بولتا رضی اللہ عنہ اتنی تکلیف پڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تمہیں بولتے تو میں حدیث لا کے تمہارے پاس دے دیتا۔ تو یہ علم، یہ روایتیں، یہ حدیثیں، یہ قرآن، ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام نے علم کے لیے بڑی تکلیفیں جھیلی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرات صحابہ کرام ایسے تھے علم حاصل کرتے مگر بھوکے رہ جاتے تھے۔ اور خندق کا موقع ہے، ٹھنڈی کے دن ہیں، انسان نہیں کھائے تو جو ہے ٹھنڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام ایک پتھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو توجہ ہٹانے، بھوک کو مٹانے کے لیے اشعار پڑھتے، اے اللہ ان مہاجر انصار کی مغفرت فرما، اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ اور دیکھو سردی کے دنوں میں بھی ان کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کیا تکلیفیں برداشت کی، اللہ اکبر۔ انہوں نے تقریباً جو ہے مکہ مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری کا فاصلہ ہے تبوک کا، چلچلاتی دھوپ میں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتا ہے ایسا موقع ہر ایک آدمی سائے کو چاہتا، کھجور چاہتا، ایسے صورت میں اللہ کی نبی نے نکلنے کا حکم دیا، صحابہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی کی پیاس، اگر ایک اسٹیشن میں پانی نہیں آیا دوسرے اسٹیشن میں آیا تو ادھر ادھر ہم تلاش کرتے ہیں کیسا حال ہے حضرت اسماعیل کا، حاجر کا، ان کا حال ایسے ہوا۔ عمر تو آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ پانی کی شدت سے حال خراب ہو رہا ہے۔ تو وہ اونٹ کے جانور میں ایک تھیلی اس میں پانی رہتا،
تو جاب حضرت عمر آ کر بولتے یا رسول اللہ وہ پانی پینے کے لیے میں اون کچھ قربان کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ابو بکر نے آ کر کہا یا رسول اللہ پوری جو ہے صحابہ کی حالت خراب ہے, آپ ہمیشہ دعا کرتے بارش ہوتی ذرا دعا کرو. ماشاءاللہ دعا کرتے بارش ہو گئی. حضرات صحابہ کرام نے مکمل طور پر یہ کیا. اور اس طرح یہ صحابہ کرام انشاءاللہ ایک 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. تو صحابہ کرام کیا کرتے, وہ پھترڑ زمین پر چلتے. ایک موقع ایسا آیا, یہ دیکھو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب 300 اگر لوگ ہوں تو کتنے جانور رہنا بولو آپ لوگ, کم از کم دوسرا نا 6 گھوڑے ہیں. ایک گھوڑے پہ 6 لوگ سوار ہوتے ہیں. ہمارے پاس جیسے 2 ویلر پہ 3 جنے بیٹھے تھے نا, ویسا ہوتا تھا اس زمانے میں. اس میں بیٹھ کے جاتے تھے. 6 گھوڑے 7 جانور, اتنا 300 لوگ ہیں, باری باری سوار ہوتے. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ایک مرتبہ ہم لوگ جو ہے یہ نیچے پتھریں گرم گرم کالے کالے ان کے اوپر چل کر جا رہے بغیر چپل کے. کیا ہوا, ہمارے تلووں میں سے خون آنا شروع ہو گیا. کیا تکلیف. اور اس کے بعد بولتے ہیں جاتے جاتے ٹھوکر لگی, وہ انگوٹھے کا ناخن بھی نکل گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا اس میں سے. اور ہماری حالت ایسی تھی وہ خون کو روکنے کے لیے ہمارے پاس نہ روئی تھی نہ کوئی چندی تھی جس کو باندھ سکتے تھے. حضرات صحابہ کرام ایسی تکلیفیں پڑھ کے ماشاءاللہ اپنی زندگی گزارتے تھے, بغیر چپل کے جاتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ وسائل کمی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھو مدینے سے مکے کا سفر کیسے تھا, کہاں کہاں نہیں گئے. اور حضرات صحابہ کرام جو خدمت کرنا, اس خدمت کے لیے ماشاءاللہ کائنات بھی ان کے تیار ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ کتنے دیکھو صحابہ کی کرامتیں بھی کچھ ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کو پانی پر چلنے کی ضرورت ہے, پانی پر چل رہے ہیں, ڈوبتے نہیں ماشاءاللہ, ڈوبنے کی کیفیت کو اللہ نے کر دیا. اور ایک مرتبہ کیا ہوا, جنگل پوری خالی کر دیا شیروں نے, بولے ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں, یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں, جنگل پورا خالی. یعنی درندے جانور بھی صحابہ کے لیے ماشاءاللہ اپنے تائید کرتے تھے. اور یہ واقعہ دیکھو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, جانتے غلام تھے. ایک مرتبہ کیا کرے, کبھی کبھی ایسا ہوتا سب مل کے نہیں تو ایک آدمی کے پاس پورا سامان ڈالتے ہمیں, تمہیں پکڑ لے. اب وہ پکڑنے والے کہا سب سے پیچھے آتا انہیں, جن لوگوں کے پاس سب سے سامنے چلتے. یہ سفینہ کے پاس پورے قافلے کا سامان ہے, اب وہ رکھ لیے ہیں تو چل رہے ہیں, سامنے پورا قافلہ چل کے جا رہا ہے, یہ سفینہ پیچھے ہو گئے. وہ قافلہ کیا ہوا, آگے بڑھ کر کہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, جا کے رائٹ لیفٹ پلٹے ہوں گے, انہوں پہنچ گئے. اب ان کے اوپر پورا بیگ بھی ہے, کیا کرے, چلتے چلتے جا کے نعوذ باللہ جنگل کو پہنچ گئے سیدھا. غور سے سنیے بات, یہ سامنے دیکھے تو شیر کھڑا ہے, کس کے سامنے, سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے. ماشاءاللہ کیا ہمت تھی, حالات کا ڈٹ کر کیسے مقابلہ کرتے تھے. اللہ کے نبی نے طبیعت ایسے فرمائی, درندہ جانوروں کو دیکھتے ڈرتے نہیں تھے, ویسے حضرات صحابہ کرام تو جیسے ہی جانور کو دیکھے فوراً بولے اے شیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. ایسے ہی بولے, کس کا غلام ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دیکھو شیر بھی اللہ کی نبی کی رحمت کو شاید پہچان, جانور ہی پہچانتے تھے. بولتے سفینہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی میں نے رسول اللہ کا نام لیا, شیر نے اپنی درندگی چھوڑ دی اور دم ہلاتے ہوئے, جیسے کتے کو بسکٹ ڈالتا کیسا دم ہلاتا ویسا دم ہلاتے ہوئے پیچھے کھڑا ہو گیا. شیر بھی اپنے درندے چھوڑتے تھے صحابہ کرام کی تائید میں. اس کے بعد کیا بولتے, دیکھو مجھے اپنے قافلے سے ملنا تھا. روایتوں میں ہے یہ, اللہ میں تیمیہ اس کو ذکر کیا معجزات میں. تو بولتے ہیں میں نے اپنا سارا سامان شیر کی پیٹھ پر رکھا اور وہ شیر لے جا کے مجھے اپنے گمشدہ قافلے سے ملایا. اللہ اکبر. یہ واقعہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضرات صحابہ کرام کی. اور کیا کیا ہوتا تھا, ایسے ایسے تھے حضرات صحابہ کرام, اللہ اکبر, ایسے ایسے کرامتیں ان کی. ایک تھی ایمن, وہ مکے سے نکلی تھی حالت روزہ میں. کہاں سے نکلی, مکے سے نکلی مدینہ جانے حالت روزہ میں. ان کے پاس افطار کے لیے سامان نہیں, وہ کہتی ہیں چل کر جا رہی ہوں, آسمان سے ماشاءاللہ افطار کا سامان آتا ہے. کیا کیا قیمتیں تھیں, کیا کیا اثرات تھے ان کی زندگیوں میں. اور ان کے اندر صبر بھی تھا, قناعت پسندی, شکر بھی تھی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر جذبہ شکر کا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. ہمارے اسلاف بولتے ان کے پاس نعمتیں کم تھیں, قدردانی زیادہ تھی. سوال کا جواب دینے کے لیے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے, تڑپ جاتے تھے. ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں, ناشکری بھی زیادہ ہے, جواب دے کا احساس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ہے, سر کے تعلق سے پر کے تلوے تک اللہ نے امن میں ڈبو کے رکھا ہے. اللہ اکبر. کتنا شکر ادا کرنا. اسی لیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اسی لیے ہمیشہ. اور وقلیل من عبادی الشکور, اللہ کے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں. حضرت عمر وہاں آ کر دعا کرتے اللہم اجعلنی من القلیل, اے اللہ تیرے شکر گزار بندے کم ہی نا, اس میں سے میرا شمار فرما دے تو. حضرت عمر وہ دعا کرتے تھے. خرچ کرنے کے بارے میں کیا بولیں, ایک آدمی کو 10 روپے تو فوٹو پکڑتا ہے,
آج حال ہے کیسا کرتے تھے، اللہ اکبر، ابو بکر تو پورا مال لا کے ڈال دیتے غزوہ تبوک میں، اللہ کے نہیں پوچھتے کیا چھوڑا تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بولتے اللہ اور اس کے رسول میرے کافی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو دیکھ کر کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لا کے ڈالے، بولتے حضرت عمر اپنی پوری زندگی میں ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے لیکن کبھی آگے نہیں بڑھ سکے، یہ تاریخ ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اتنے جانور دیے، صحیح روایتوں میں آتا ہے اگر ان جانوروں کو کھڑا کیا جائے تو مدینے سے لے کر شام تک جگہ بھر جائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ اکرام۔ میں سمجھتا ہوں کوئی نیکی کا کام نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی نے جو نیکی بتائی ماشاءاللہ اس پر مکمل طور پر جم کر رہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں پھیل کر خدمت بھی کہاں کہاں گئے صحابہ اکرام، بولتے حضرت عمر کے زمانے میں ہندوستان کو بھی آئے تھے، کہاں کہاں گئے، مصر گئے، عراق گئے، بصرہ گئے، اور کہاں کہاں گئے، اللہ اکبر، جہاں جہاں اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا وہاں وہاں تک گئے، افریقہ گئے، سب گئے۔ اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، معاذ بن جبل کا واقعہ، اس سے پہلے میں بیان کیا تھا، اس کو بیان کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل کون؟ حلال و حرام میں زیادہ علم رکھنے والے یہ صحابی، اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں، ان کو یمن بھیجتے ہیں، ہمیشہ جاتے آتے رہتے، مگر آخری مرتبہ جو گئے واقعہ رلا دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بھیجتے، آخری مرتبہ بھیج رہے ہیں تو اللہ کے نبی معاذ سے بولتے، اے معاذ، ایک وقت وہ بھی آئے گا تم میری خبر پر سے گزرو گے اور میری مسجد پر سے گزرو گے۔ اور اللہ کے نبی جب معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے جاتے ہمیشہ کیا کرتے ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ کو عام طور پر الوداع کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ الوداع کا منظر کچھ اور تھا، تو بولتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جانور پر بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانور کی نکیل پکڑے ہیں، کبھی اندر چھوڑ دیتے، مگر اس مرتبہ مدینے کے باہر آ کر الوداع کیا، تو معاذ رضی اللہ عنہ بولتے کبھی میں مدینے کی دیواروں کو دیکھتا تو کبھی میں آپ کے چہرے کو دیکھتا۔ سچ ہوا ماشاءاللہ، خدمت کرنے کا وہ جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں بھیجا تھا، موسیٰ شریف کو بھیجا تھا، داعی بنا کر بھیجا، گورنر بنا کے بھیجا، تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں انتقال ہوا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ یمن میں ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی خدمات بہت لمبی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام نے کوئی میدان نہیں چھوڑا، چاہے وہ خرچ کرنے کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو۔ میں سمجھتا ہوں اتنا دین کی خدمت کا جذبہ کسی کے اندر نہیں آ سکتا، مگر ماشاءاللہ ہم سلفی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں، ان خدمات کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ میں تو خطیبوں سے اور اس ویڈیو میں ہر امام سے میں درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ کو مثال دینا ہے تو نبیوں کے بعد صحابہ کی مثال لو، ترتیب سے لاؤ۔ ابن تیمیہ کا ذکر کر کو ابو بکر کے ذکر کرنا یہ ابو بکر کی توہین ہے، لہٰذا اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے اس مبارک موقع پر ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ امام مالک رحمہ اللہ بولتے ہیں ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو ابو بکر عمر کی محبت ویسے سکھاتے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے، لہذا اپنے بچوں کو نام رکھو ابو بکر کا، عمر کا۔ لوگ بولتے ہیں نام پرانا ہوگا، نام پرانا ہو سکتا ہے مگر کردار نیا ہے۔ ابو بکر کا نام رکھو، عمر کا نام رکھو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بچے پیدا ہوئے تھے نیٹ میں جا کے نواں نام تلاش کرتا، ثانیہ مرزا، شعیب ملک، یہ نام رکھتے لوگ۔ ارے ابو بکر، ارے پرانا نام ہے بھائی، ارے عمر کا نام رکھ کے اللہ سے بولو اے اللہ میں نے تیرے ایک ولی کا نام رکھا ہے، عمر کی ایک صفت بھی اگر ہمارے بچوں کے اندر آ جائے تو ماشاءاللہ ہمارے بچوں کا بیڑا پار۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، عائشہ فٹ ویئر، لوگ چپل کا نام رکھتے ہیں نبی کی بیوی کا، اس سے بڑی کوئی توہین ہوتی ہے؟ اور خواتین تک یہ پہنچاؤ، وہ جیسے ہم صحابہ کا ہمیشہ اپنے حدیث میں ذکر کرنا، اپنے عورتوں کو صحابیات کے ذکر ان کے خون میں، ان کے ڈی این اے میں بٹھاؤ۔ ان کے ذہن بٹھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ غلط قسم کے نمونے خود اٹھ جائیں گے۔ اور صحابہ کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جو کتابیں خریدو پڑھو، اور دکتور محمد علی الصلابی ایک ہیں عالم دین مصر کے، ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے لکھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، 6 کے بارے میں لکھی کتابیں۔ اور یاد رکھو صحابہ کی فضیلت کے بارے میں صحیح معلومات لینا۔ یہ شیعہ نے صحابہ کی تاریخ جو کھلواڑ کیا ہے وہ کھلواڑ کبھی نہیں کرنا چاہیے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث سے بڑھ کے صحابہ کے کردار کو، صحابہ کے بے داغ کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے الجھے گا میں اس سے دیکھ لوں گا، لہذا صحابہ جو بھی الجھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معنی میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بیویوں میں صحابیات اور ازواج مطہر جیسا ایمان پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو
صحابہ کی سیرت کی روشنی میں تربیت کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے اگر اس درس میں کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر سبقت لسانی سے میں نے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔